میرے گھر والوں نے میرا نکاح میری مرضی کے بغیر مجھ سے 10 سال چھوٹی کزن سے کر دیا۔ میں اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کر کینیڈا چلا گیا اور 5 سال تک ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ 5 سال بعد لوٹا تو ہر چیز بدلی ہوئی تھی۔ 5 سال میں میری بیوی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ جب میں نے دادی سے رخصتی کی بات کی تو دادی نے جو کہا مجھ پر پہاڑ بن کے گزرا۔ جن لمحوں کو جس وقت کو ہم چھوڑ کر دور چلے جاتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ وقت کبھی نہیں گزرے گا اور یہ یہیں پر ٹھہر جائے گا، اور جب ہمارا دل کرے گا ہم اسی وقت میں آ کر دوبارہ جینے لگ جائیں گے۔ لیکن یہ صرف ہماری سوچ ہوتی ہے، ہمارا وہم ہوتا ہے۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا اور نہ ہی کبھی وقت ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے۔ پورے 5 سال بعد میں نے پاکستان کی سرزمین پر اپنا قدم رکھا تھا۔ اپنے وطن کی خوشبو جیسے ہی میرے ناک کے نتھوں سے ٹکرائی تو مجھے اندر تک سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ 5 سال پہلے میں یہاں سے لڑ جھگڑ کر چلا گیا تھا۔ وجہ محض یہی تھی کہ میرا نکاح میری مرضی کے بغیر میری کزن سے کروایا گیا تھا، جو محض اس وقت 15 برس کی تھی۔ میں سوچ چکا تھا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا خدمت خلق کرنے کا، ویسے بھی میں کسی اور کو پسند کرتا تھا اور اس سے ہی شادی کا خواہشمند تھا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہاں جانے کے بعد میری زندگی کس طرح تبدیل ہونے والی تھی۔ مجھے لینے کے لیے میرا چھوٹا بھائی عفان آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے مجھے گلے سے لگایا اور زار و قطار رونے لگا۔ بھائی کا لمس 5 سال بعد محسوس کر کے میری بھی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ہم دونوں بھائی ایئرپورٹ پر ایک دوسرے کو سینے سے لگائے ہوئے بہت دیر تک روتے رہے۔ عفان آرام سے علیحدہ ہوا اور روتے ہوئے کہنے لگا، بھائی آپ نہیں جانتے آپ کو میں نے کتنا یاد کیا۔ آپ کو کیا معلوم، علم بھی نہیں ہے کہ یہاں پر کیا کیا ہو چکا ہے۔ جبکہ میں نے حیران ہو کر عفان کو دیکھا تھا۔ ان 5 سالوں میں میرا اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ میں ان لوگوں سے اتنا بدظن ہو گیا تھا کہ میں چاہ کر بھی اپنے گھر والوں کو فون نہیں کر پایا تھا۔ کہیں بار میرا دل چاہتا تھا لیکن بس میں ڈھیر بن جاتا تھا، لیکن فون نہیں کرتا تھا۔ میں نے عفان کی جانب دیکھا اور فوراً بولا، سب خیریت ہے؟ کیوں، کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں بہت اداس لگ رہی تھیں۔ پہلے جو ہر وقت وہ ہنستا مسکراتا رہتا تھا اب اس کے چہرے پر وہ رونق نہیں رہی تھی۔ مجھے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، پہلے آپ گھر چلیں، اس کے بعد وہیں آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ لیکن مجھے نہ جانے کیوں گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ میں بے جان ہو کر بولا، عفان میرے صبر کا امتحان نہیں لو اور بتاؤ تو صحیح۔ لیکن وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کا جواب نہ دینا مجھے خاموش کروا چکا تھا۔ میرا دل ہول رہا تھا۔ مجھے تو لگ رہا تھا جب میں ایئرپورٹ پر پہنچوں گا تو میرا سارا خاندان مجھے ریسیو کرنے کے لیے بیٹھا ہوگا۔ چاہے جتنی رنجشیں ہمارے بیچ رہ چکی تھی، میرے آنے کی خبر ملنے پر وہ سب رنجشیں بھلا کر مجھے معاف کر کے سب مجھے لینے ایئرپورٹ تک آئیں گے۔ لیکن وہاں پر صرف اپنے بھائی عفان کو کھڑا دیکھ کر مجھے بہت مایوسی ہوئی تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ شاید اب تک میرے گھر والوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ میں جانتا تھا کہ میں پورے 5 سال سے ان لوگوں سے رابطہ نہیں رکھ کر میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، اور مجھے سب سے زیادہ دکھ اپنی ماں کا ہو رہا تھا، کیونکہ میں اپنی ماں کے بہت زیادہ قریب تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ 5 سال جدائی کے میری ماں نے میرے بغیر کیسے کاٹے ہوں گے۔ میری ماں تو مجھے ایک پل نہیں دیکھتی تھی تو ان کو چین نہیں ملتا تھا۔ میں نے اپنی ماں کے ساتھ بہت ناانصافی کی تھی، لیکن میں نے یہیں سے سوچا تھا کہ میں سیدھا جا کر اپنی ماں کے پیروں میں گر جاؤں گا اور ان سے معافی مانگوں گا اور ان کے گلے لگ کر اپنی ساری تھکان مٹا دوں گا، کیونکہ ان 5 سالوں میں میں اتنا تو جان گیا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور دل میں یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ میری جدائی کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں بھی اپنے ارادوں اور فیصلوں میں اٹل ہوں۔ اب میری 5 سال جدائی برداشت کر کے
وہ ضرور یہ نکاح ختم کروا دیتے۔ سامنے ہی اس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ ہم دونوں بھائی گاڑی میں سوار ہو کر اپنے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ہمارے گھر میں میرے چچا کی فیملی اور ہماری فیملی رہتی تھی، اور ایک دادی تھی جو ہم سب کی پسندیدہ تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ آج میں سب سے مل کر بہت خوشی محسوس کروں گا، اور میں سوچ چکا تھا کہ تمام رنجشیں بھلا دوں گا۔ لیکن اب ان سب میں وہ بھی تھی جس کی شکل بھی مجھے گوارا نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اس سے نفرت تھی، بس مجھے ضد چڑھ گئی تھی کہ میں دنیا کی کسی بھی لڑکی سے شادی کر لوں گا، لیکن اس سے نہیں۔ میرے کیریئر کے وقت ان لوگوں نے مجھ پر ذہنی دباؤ ڈالا تھا اور میرا نکاح مجھ سے 10 سال چھوٹی لڑکی سے کروا دیا تھا۔ میری زندگی برباد کر دی گئی تھی۔ وہ تو بر وقت میرا دماغ کام کر گیا اور میں یہاں سے چلا گیا تھا، ورنہ میری امی کا تو پورا ذہن بن گیا تھا کہ وہ میری اور میری اس چھوٹی سی کزن کی رخصتی ہر حال میں کروائیں گی۔ اس کا نام مہرین تھا اور ہم سب پیار سے اسے مانو کہتے تھے۔ بچپن سے لے کر اس کے بڑے ہونے تک میں نے اپنی گود میں اسے کھلایا تھا۔ مانو مانو کہہ کر میرا منہ نہیں تھکتا تھا، اور اسی مانو کو میری بیوی بنا دیا گیا تھا۔ میں ایسے کیسے اس چیز کو قبول کر لیتا؟ جو لڑکی میری گود میں سوتی تھی آج وہ میری بیوی بن گئی تھی۔ یہی سب چیزیں مجھے غصہ دلا چکی تھی۔ میں نے کبھی بھی مانو کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، اور یہ چیز وہ لوگ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے تھے۔ تھوڑی سی مسافت کے بعد ہم لوگ گھر پہنچ گئے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی مجھے سارا نظام بدلا بدلا سا محسوس ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں الجھن در آئی تھی۔ یہاں کا سب نظام تبدیل ہو چکا تھا۔ اصل جھٹکا تو مجھے گھر جا کر لگا تھا۔ میں اپنی ماں سے ملنے کے لیے بے قرار تھا۔ آج 5 سال بعد میں اپنی ماں سے ملنے والا تھا۔ یہ خیال ہی مجھے رلانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے اپنے گھر کا دروازہ دیکھا تو 5 سال پہلے کے تمام مناظر میری آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور گھر میں داخل ہوا۔ ایک وحشت زدہ سناٹے نے میرا استقبال کیا تھا، ورنہ عموماً ہمارا گھر چڑیا گھر بنا رہتا تھا، لیکن آج مکمل طور پر خاموشی تھی۔ میں نے عفان کی جانب دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، عفان صاحب کہاں ہیں؟ کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا؟ میں یہ بول کر مما کو پکار بیٹھا تھا۔ میں کبھی کچن میں جا رہا تھا تو کبھی ان کے کمرے میں تو کبھی برآمدے میں، لیکن میری ماں مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہ ہی چاچو کی فیملی، نہ ہی بابا، سب کہاں گئے تھے؟ میری سمجھ سے سب کچھ بالاتر تھا۔ میں نے عفان کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ میں بے ساختہ بولا، عفان صاحب کہاں ہیں؟ تو مجھے بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ میری آواز گلوگیر ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ آ گیا تھا، لیکن میں دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا کر رہا تھا کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ حقیقت پر مبنی نہ ہو۔ عفان روتے ہوئے ایک بار پھر میرے سینے سے لگ گیا تھا، اور جو بات اس نے بتائی تھی وہ سن کر میں زلزلوں کی ضد میں آ چکا تھا۔ میں علوج میں ہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ عفان کی باتیں میرا پورا جسم جھنجھوڑ چکی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کے جانے کے تقریباً 1 مہینے بعد ہم سب پکنک منانے کے لیے سمندر گئے تھے۔ میں عفان کو بغور سن رہا تھا۔ وہ مزید کہنے لگا، میں ماما، بابا، چاچو، چاچی، چھوٹی، بس گھر میں دادو اور مانو تھے۔ دادو کی ان دنوں طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی، اس لیے مانو ان کے پاس ٹھہر گئی تھی۔ جب ہم واپس آنے لگے تو اتفاقی طور پر میرے کچھ دوست بھی وہاں مل گئے تھے۔ ہمارا وہیں پروگرام بن گیا تھا کہ ہم مزید آگے جائیں گے۔ بابا، ماما، چاچو، چاچی اور چھوٹی یہ لوگ گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ دوسرے پوائنٹ پر جا ہی رہا تھا کہ میرے نمبر پر کال آئی۔ وہ نمبر انجان تھا۔ پہلے تو بھائی میں نے اس کال کو نظر انداز کر دیا، لیکن مسلسل اسی نمبر پر کال سے کال آئی جا رہی تھی۔ میں نے کچھ سوچ کر کال پک کی تو پھر جو بات مجھے سننے کو ملی وہ میری روح کو جھنجھوڑ چکی تھی۔
बाबा मामा वालों की कार का एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक ने इतनी बुरी तरह इन्हें मारा था कि पूरी गाड़ी चकनाचूर हो गई थी। अंदर मौजूद तमाम हस्तियां भी इस गाड़ी की तरह ही ख़त्म हो गए थे। मेरी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं 5-5 लाशें घर कैसे लेकर जाऊं। मुझे दादों की अलग फिक्र सता रही थी। मानो का भी मुझे बार बार ख्याल आ रहा था। आपसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन आपका नंबर बंद था। मेरी खुद की हालत बहुत ख़राब थी। मैं क्या करता, कुछ समझ नहीं आया। थक हार कर दोस्तों के हमरा तमाम मैयत लेकर घर आ गया। घर आया तो मानो की चीखों पुकार ने पूरा घर सर पर उठा लिया था। मैं इसे संभाल संभाल कर थक गया था, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। लेकिन इस वक्त दादों ने खुद को बहुत मजबूत किया था। हालांकि इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मानो और मुझे संभाला था और तमाम काम बहुत ही सलीके से अदा किए थे। मोहल्ले वालों ने हमारा बहुत साथ दिया था। भाई, इस वक्त आप मुझे शिद्दत से याद आ रहे थे, लेकिन आपसे कोई राबता भी नहीं था। मैं ये बातें सुनकर बिल्कुल चुप सा हो गया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जिस्म से जान निकल गई हो। मैं अपने माँ बाप, चचा चाची, छोटी को खो चुका था। ये सोचकर ही मेरे लिए सुहाने रूह था। मुझे सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही थी। मैं मुसलसल अपना सीना मसल रहा था। आंखों से आंसू तवातर बह रहे थे। मैंने पूरा घर देख लिया, स्वाय दादों के कमरे के। अभी तो मुझे इनका भी सामना करना था। न जाने वो मेरे साथ किस तरह खबर तो करती। ये सोच आते ही मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस होता था। मेरी उम्र 30 बरस थी, लेकिन इस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रो दूं। मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। मेरा दिल दुख से फट रहा था। मैं बिल्कुल तहे दामन रह चुका था। मैं अपने सारे प्यारों को, अपनी अजीज जान हस्तियों को खो चुका था, और इनके चेहरे मैंने 5 साल से नहीं देखे थे। जिन लोगों को मैं अपना चेहरा दिखाने के लिए तरसा रहा था, आज इनके चेहरे में उम्र भर नहीं देख सकता था, और यही मेरी सज़ा थी। मुझ जैसी नाफरमान औलाद के साथ यही होना चाहिए था। और आखिर में मैं अपने हवास खोकर वहीं बेहोश हो गया था। मैं कड़ियत जवान मर्द था, लेकिन ये खबर ही ऐसी थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया था। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने ही ज़ाती कमरे में बेसुध लेटा हुआ था। मेरे सिरहाने पर मेरी दादी तस्बीह के दाने घुमा रही थी, जबकि अफान भी मेरे कदमों के पास बैठा हुआ था। मेरी आंख खुली तो दादी का पुरनूर चेहरा मेरी आंखों के सामने आया, और मेरी आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे। मैं फौरन अपनी जगह से उठा और दादी के सीने से लग गया और आवाज़ के साथ रोकर अपना गम हल्का करने लगा। मेरी सिसकियाँ पूरे घर में गूंज रही थी, जबकि मेरे दादू मुसलसल मेरे कंधे को थपथपाकर एक ही बात की गर्दान कर रही थी। साइम, हौसला करो। इस तरह से टूटे तो बाकी सबको कैसे संभालूंगी। मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ था। तुम्हारा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। अच्छा है तुम चले गए थे, वरना अगर तुम अपनी आंखों के सामने वो 5 मैयत देखते तो तुम्हारा दिल भी गम से फट जाता। मेरे बेटे, हौसला करो। लेकिन मुझे हौसला हो ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं भी अभी के अभी ख़त्म हो जाऊंगा। काफ़ी देर तक मैं दादों से बातें करता रहा था। मेरी ज़बान पर एक ही बात थी कि ये सब कैसे हो सकता है। हमारे घर वाले हमें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं। दादो बस एक ही बात कहती कि इसमें कोई न कोई मसलियत ज़रूर थी, जबकि मैं अपनी दादी की बात सुनकर हैरान रह गया था कि भला अगर मैं अपने चले जाते हैं तो इसमें मसलियत कैसे हो सकती है। मेरा दिल बिल्कुल मुर्दा हो गया था। ना कुछ अच्छा लग रहा था, ना कुछ बुरा। बस मैं खामोश बुत की मान बैठ रहा था। काफ़ी देर तक दादो और अफान मुझसे बातें करते रहे थे। लाशऊरी तौर पर मैंने मानो का इंतज़ार किया था, लेकिन वो नहीं आई थी। वक्त गुजर रहा था, लेकिन जख्म अभी भी हरे थे। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर आया तो सामने एक बहुत खूबसूरत दोशीज़ा नाश्ते की मेज़ सजा रही थी। मैंने गौर से नकोश देखे तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारी महरीन थी, यानी मानो थी।
جو اب جوان ہو گئی تھی، دودھ سے بھی زیادہ سفید رنگ جس میں گلابی پن شامل تھا۔ کمر سے بھی نیچے آتے بال، ہلکے گلابی رنگ کے لباس میں وہ کھلتا ہوا کوئی پھول لگ رہی تھی۔ میں اس کی شخصیت کو دیکھ کر ایک پل کے لیے بالکل محبوط رہ گیا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری وہی کزن ہے جو ہر وقت میرے پیچھے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ کبھی کبھار بھائی ٹافی لا دیں تو کبھی بھائی پیزا کھلا دیں، کہیں گھمانے لے چلیں، اور آج وہ اتنی حسین ہو گئی تھی میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میرا دل بے ساختہ دھڑکنے لگا تھا۔ کل رات تک جو مجھے سب کچھ بالکل برا لگ رہا تھا، اب اس دل پر ٹھنڈی پھوار پڑنے لگی تھی۔ دادو اپنے کمرے سے باہر آئی اور مجھے یکٹک مہرین کو دیکھ کر مسکراتے لہجے میں بولی، سائم صاحب، یہ ہماری پوتی کو کیا آنکھوں سے ہی نگل لینے کا ارادہ ہے؟ جبکہ ان کی بات پر میں شرما گیا تھا اور فوراً ہی ان کی طرف بڑھا اور ان کے آگے سر جھکا کر سلام کیا، اور انہوں نے بھی محبت بھرے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور میرے ہی ہمراہ ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے ناشتہ لگانے میں مصروف تھی جبکہ میں اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک عفان نہیں آیا تھا، شاید وہ اسی کا ہی وہ انتظار کر رہی تھی۔ دادی فوراً اسے ٹوکتے ہوئے بولی، مانو، یہ کیا طریقہ ہے؟ بیٹا، تمہارا شوہر آیا ہے اور ابھی تک نہ تم نے اس سے سلام کیا اور نہ ہی اس سے ملاقات۔ تمہیں معلوم ہے کل رات سے آیا ہوا ہے یہ، اور کل اس کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی۔ کچھ ہوش نہیں ہے اس بیوقوف لڑکی کو۔ دادی فوراً ہی غصہ کرتے ہوئے بولی تو مہرین نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی تھی اور دادو کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، میں اجنبی لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ شاید آپ میری اس عادت کو بھول چکی ہیں، اسی لیے دوبارہ یاد کروا رہی ہوں۔ وہ یہ بول کر کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ اس کا اتنا سرد رویہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ یہ ہماری مانو تھی جو کبھی بھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اپنا لہجہ ہمیشہ ہموار رکھو، غصہ کتنا ہی کیوں نہ ہو کبھی بھی تلخی اپنے لہجے میں مت لاؤ، نہ جانے تمہاری بات سامنے والے کو کس طرح چبھے۔ تمہیں کچھ علم نہیں، اور اگر تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو تمہاری تمام عمر کی ریاضتیں بیکار جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہیں جنت سے محروم کر دیں گے۔ اور آج اس کا اپنا ہی لہجہ اتنا تلخ تھا جسے سن کر میری روح تک کانپ گئی تھی، جبکہ دادو میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، ارے بیٹا، یہ ایسی ہی ہے۔ جب سے تمہارے امی ابو اور اس کے امی ابو کا انتقال ہوا ہے وہ اسی طرح کی ہو گئی ہے، سوائے عفان کے یہ کسی سے بات نہیں کرتی، مجھ سے بھی بہت کم مخاطب ہوتی ہے، بس میری دعاؤں کا خیال رکھ لیا، کھانا بنا دیا، صفائی کر دی، اس کے علاوہ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی۔ جبکہ نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ بات چھپ سی گئی، لیکن میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ عفان کے آنے کے بعد ہی مانو کچن سے باہر آئی تھی اور اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ دادی وقتاً فوقتاً اسے گھور رہی تھی، لیکن وہ سب سے بے نیاز بنی اپنا ناشتہ کرنے میں مگن تھی۔ ناشتے کے دوران وہ ایک دو بار عفان سے بھی بات کر لیتی تھی، اس کے علاوہ تو وہ کسی کو منہ لگانا بھی ضروری نہیں سمجھ رہی تھی۔ ناشتہ ہو جانے کے بعد عفان نے میری جانب دیکھا اور کہنے لگا، بھائی چلیں، میں آپ کو علاقہ گھما کر لاتا ہوں، آپ تو حیران رہ جائیں گے یہاں اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ میں بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ گھر میں موجود رہ کر مجھے سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ابھی کچن سے میری ماما نکل کر آئیں گی اور غصہ کریں گی کہ تم نے ابھی تک صرف ایک ہی پراٹھا کھایا ہے، تمہیں معلوم ہے نا کہ میں اپنے بچے کو 2 کھلاتی ہوں، اور چلو یہ دودھ کا گلاس پیو۔ میری آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو ٹپک پڑے تھے۔ مجھے میری ماں شدت سے یاد آ رہی تھی، بابا بھی یاد آ رہے تھے، لیکن جو بات امی کی تھی وہ کسی میں نہیں تھی۔ ویسے بھی عموماً بیٹوں کو اپنی مائیں بہت عزیز ہوتی ہیں، اور ایسے ہی حال ماؤں کا بھی ہوتا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس گھر سے جا رہا تھا تو میری ماں میرے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، رو رہی تھی،
لیکن میں فرعون بنا ہوا تھا۔ مجھے ان کے آنسو سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ انہوں نے آخر میں تھک ہار کر میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ خدا کے لیے مجھے اس طرح تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ تم نہیں چاہتے اس سے نکاح تو میں کچھ بھی کر کے وہ ختم کروا دوں گی۔ بس تم رک جاؤ، میری جان میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لیکن میں اس فاقیت کی انتہا پر تھا اور اپنی اماں کو اسی طرح تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہاں جانے کے بعد بھی مجھے سکون نہیں ملا تھا، اور شاید وجہ یہی تھی کہ یہاں میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے ہی چلے گئے تھے۔ عفان کی آواز سے میں یکدم ہی ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا، اور دادی سے اجازت لے کر ہم دونوں بھائی گھر سے باہر آ گئے تھے۔ باہر آنے کے بعد تو میں حیران رہ گیا تھا، ہر طرف ہی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ پہلے جو ریڑھی لگا کرتی تھی اب ان کی جگہ دکانیں بن گئی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ترقی ہو چکی تھی۔ پاکستان کے حالات لیکن ابھی بھی بہت خراب تھے۔ میں خاموشی سے عفان کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر گلیوں کا گشت کرنے کے بعد وہ مجھے قبرستان کی جانب لے کر چلا گیا تھا۔ 5 سال سے میں اپنے ماں باپ سے ملاقات کے لیے ترس رہا تھا، اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میری ملاقات میرے ماں باپ سے گھر میں نہیں بلکہ قبرستان میں اس طرح ہوگی۔ وہاں داخل ہوتے ہی ایسا محسوس ہوا تھا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں پینچ لیا ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ ابھی میری سانس رک جائے گی اور میرا بھائی عفان مجھے بھی یہاں دفنا کر چلا جائے گا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جو ہم سوچتے ہیں وہ کبھی حقیقت نہیں ہوتی، اور ایسا ہی یہاں بھی ہوا تھا۔ عفان مجھے امی اور بابا کی قبر پر لے کر گیا تھا، اور وہاں سر رکھ کر میں زاروں قطار رو دیا تھا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ قبر کھود کر میں اپنے ماں باپ اور اپنے چاچو چاچی کو اور چھوٹی کو باہر نکال لوں، لیکن یہ سب میرے بس میں نہیں تھا۔ کافی دیر دل ہلکا کرنے کے بعد میں نے فاتحہ پڑھی تھی اور عفان کے ساتھ گھر آ گیا تھا۔ سامنے ہی لاؤنج میں مانو پریشانی کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ ہم دونوں کو آتا دیکھ کر وہ بھاگ کر عفان کے پاس آئی تھی اور غصے سے پھنکارتی ہوئی بولی، یہ کیا طریقہ ہے عفان؟ اگر تم باہر جا رہے تھے تو کم از کم مجھے اطلاع تو کر دیتے۔ تمہیں معلوم ہے میں کب سے تمہارے لیے ہلکان ہوئے جا رہی ہوں۔ یار حد ہوتی ہے تماشے کی۔ وہ پاؤں چٹک کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی۔ جب اسے غصہ آتا تھا تو وہ ایسے ہی پیر پٹکتی تھی۔ میرے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ عفان مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر آپ اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کمرے میں چلے جائیں۔ وہ آپ سے بہت خفا ہے۔ وہ کہتی ہے اگر آپ نہ جاتے تو کبھی ایسا نہ ہوتا، شاید ہم سب کے ماں باپ اس دنیا میں حیات ہوتے۔ میں بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے کمرے کی جانب اپنے قدم بڑھا چکا تھا، لیکن میرے دل کی دھڑکنیں بہت منتشر ہو رہی تھیں۔ میں مانو سے پیار نہیں کرتا تھا، نہ ہی مجھے اس سے محبت تھی اور نہ ہی عشق۔ مجھے بس اس سے ایک دلی وابستگی تھی۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک وہ میرے پاس ہی رہی تھی، اور اب اس کا اتنا تبدیل ہو جانا مجھے بے انتہا تکلیف پہنچا رہا تھا۔ میں کینیڈا میں ہی یہ فیصلہ لے چکا تھا کہ یہاں آتے ہی میں مانو کو طلاق دے دوں گا، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں کوئی اچھا ہم سفر ڈھونڈ کر شادی کر لے۔ لیکن جب سے میں نے اسے دیکھا تھا مجھے اپنے دل کی دنیا بہت ہی بدلی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے تو حیرت اس بات پر تھی کہ بھلا میرا دل کیسے مجھے دغا دے سکتا ہے۔ میری بیوی بلا کی حسین تھی، میں اسے چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور اس کا انداز، اس کا لہجہ سب ہی فدا ہو جانے والا تھا۔ میں نے اس کے دروازے پر پہنچ کر ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور کمرے میں دروازے پر ہلکی دستک دی۔ کمرے کا دروازہ فوراً ہی کھول دیا گیا تھا، اور وہ ایک بار پھر تن کر بولی، عفان تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اور بولتے بولتے یکدم ہی رک گئی۔ اسے لگا تھا کہ میں نہیں بلکہ عفان آیا ہوگا، لیکن مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔
میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مانو تھوڑی دیر بات ہو سکتی ہے؟ جبکہ وہ فوراً بولی، نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ جاؤ، دادو اور اپنے عفان سے بات کرو، میں کوئی نہیں لگتی آپ کی جس سے آپ بات کرو۔ اس پل مجھے ایسا لگا تھا جیسے وہ مجھ سے بہت خفا ہو اور بچپن کی طرح کہنا چاہتی ہو کہ مجھے سینے سے لگا لو اور منا لو، میرے ہر درد اور دکھ کو سمیٹ لو۔ کچھ سوچ کر میں نے فوراً ہی آگے قدم بڑھائے تھے اور اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا، جبکہ وہ مجھ سے دور جانے کے ہر عربی آزما رہی تھی۔ وہ مجھے دھکیل دینا چاہتی تھی، لیکن میری پکڑ اس قدر مضبوط تھی کہ وہ چاہ کر بھی اپنا وجود مجھ سے چھڑا نہیں پا رہی تھی، اور آخر میں تھک ہار کر میری ہی بہوں کے حصار میں ٹوٹ کر بکھری تھی۔ وہ روتے روتے کہنے لگی، سائم، میرے والدین اور آپ کے والدین ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، بھری دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ کاش میں بھی ان کے ساتھ اس دن ان کے ساتھ ہی چلی جاتی، مر جاتی، اتنا بڑا دکھ تو نہیں جھیلنا پڑتا۔ مرنے والے پر تو انسان کو پھر بھی صبر کر لیتا ہے، لیکن جو زندہ ہو اس پر کیسے صبر کیا جائے؟ اس دکھ کے لمحات میں آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے، نہ آپ نے ہم سے کوئی رابطہ رکھنے کی کوشش کی، نہ اپنا کوئی اتا پتہ دیا جس کی وجہ سے ہم آپ سے رابطہ کر سکتے تاکہ آپ اپنے والدین کو کندھا تو دے سکتے۔ مانو اٹک اٹک کر بول رہی تھی، رو رو کر اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں، لیکن میں خاموش تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنے دل کا سارا بھڑاس نکالے جو پچھلے 5 سالوں سے وہ اپنے دل میں دبائی بیٹھی ہے۔ سائم جی، میں نے آپ کو کتنا یاد کیا، مجھے اور عفان کو آپ کی کتنی ضرورت تھی، لیکن آپ کہیں نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں نا، آپ کی مانو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسے تو آپ کے بغیر کھانا بھی نہیں آتا تھا، اور آپ مجھے اس طرح تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس نکاح میں میری بھی رضامندی شامل نہیں تھی، پھر بھی آپ نے مجھے میرے حال پر رحم نہیں کھایا، بلکہ جاتے جاتے مجھے ایک تھپڑ سے نواز کر گئے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرانے لگا تھا۔ نکاح ہو جانے کے بعد میں سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا اور اپنا سامان سمیٹنے لگا تھا۔ ابھی مجھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ میرے کمرے میں ایک لال شرارہ پہنے چھوٹی سی دلہن داخل ہوئی تھی۔ میں فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ مانو روتے روتے میرے گلے سے لگ گئی تھی اور ہچکیوں کے درمیان بولی، آپ کہیں نہیں جائیں گے، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتی کسی بھی نکاح کو، آپ میرے سائم جی ہیں، آپ مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں، خدا کے لیے رک جائیں، ہم سب کیسے رہیں گے آپ کے بغیر؟ جبکہ میں اپنی جگہ پر بالکل ساخت کھڑا ہوا تھا، وہ میرے سینے سے لگ کر میرے دل کے تار چھیڑ چکی تھی۔ حالانکہ اس کی عمر 15 برس تھی، لیکن اب نظریہ اور رشتہ تبدیل ہو گیا تھا، اسی لیے میرے دماغ میں بھی عجیب عجیب فطور سا آنے لگا تھا۔ لیکن میں ابھی جذبات کے ہاتھوں بہہ کر اپنی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے غصے کے عالم میں اسے اپنے وجود سے دور جھٹکا اور ایک گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے سیدھے گال پر رسید کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس پل ہی زمین بوس ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا سامان سمیٹا تھا اور بنا اسے اللہ حافظ کیے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کی آواز جیسے میں ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ وہ مزید بولی، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ میں نے عفان کو دیکھا تھا، وہ کس طرح رو رہا تھا، وہ چھپ چھپ کر آپ کو پکارتا تھا۔ اس نے کئی بار مجھ سے کہا تھا کہ میرا بھائی مجھے لا دو، اس کے بغیر رہنا میرے لیے بہت مشکل ترین عمل ہے، جبکہ میں صرف خون کے آنسو پی جاتی تھی۔ آپ کی وجہ سے ہم دونوں کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ ماما، بابا، تائی، تاؤ سب آپ کو اتنا یاد کرتے تھے جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ ایک روز سب آپ کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ پھر بھی نہیں آئے، تو اب آپ کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ اس کا سوالیہ انداز میری روح کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں نے اس کو آرام سے خود کے وجود سے علیحدہ کیا اور بستر پر بٹھا کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ مجھ سے بہت خفا تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ مانو کو کس طرح راضی کرنا ہے۔ وہ اپنا غم اور غصہ رو کر اور مجھے سنا کر نکالتی رہی۔
لیکن میں نے اف نہیں کی اور تھک ہار کر وہی میرے سینے سے لگ گئی تھی، اور میں نے بھی تمام رنجشیں بھلا کر اسے اپنا آپ سونپ دیا تھا، لیکن اصل امتحان سے تو ابھی بھی نا واقف تھا۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میری ایک نادانی نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ وقت گزر گیا تھا، اب ہم لوگ سکون کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن میرے دل میں خلش تھی کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ لیکن بس پھر میں یہ سوچ لیتا تھا کہ جو اللہ کو منظور تھا۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ میں دادو سے رخصتی کی بات کروں گا تاکہ میں اپنی زندگی شروع کر سکوں اور ہمارے گھر میں بھی کچھ خوشیاں آئیں۔ اب مجھے ہی سب کچھ سنبھالنا تھا۔ میں واپس کینیڈا نہیں جانا چاہتا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ عفان اور مانو دونوں ہی اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ دادو اس وقت عشاء پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ میں نے وقت دیکھا اور ان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میرے سوچنے کے مطابق وہ عشاء پڑھ کر ابھی بستر پر آ کر بیٹھی تھی۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیا، جبکہ اتنی رات کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ حیرانی میں مبتلا تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا ہے سائم؟ سب خیریت ہے؟ طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے تمہاری؟ میں ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، دادو میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ میں آج آپ کی ایک بہت ہی قیمتی چیز مانگنے آیا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ جتنی غلطیاں مجھ سے ہو گئی ہیں میں ان سب کا دعویٰ کرنا چاہتا ہوں۔ میں مانو سے رخصتی چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ میری بات سن کر دادو بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ ان کے چہرے پر چپ کا فکر لگ گیا تھا، جبکہ میں حیران تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ دادو بہت خوش ہو جائیں گی اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ان کی خاموشی مجھے اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ میں انہیں جھنجھوڑتے ہوئے بولا، دادو جواب تو دیں۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے آنے سے کچھ روز پہلے عفان میرے پاس آیا تھا اور اس نے مانو سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ مجھے بھی یہ رشتہ مناسب لگا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہارا پتہ معلوم کر کے کینیڈا طلاق کے پیپر بھجواؤں گی اور پھر اپنے دونوں بچوں کی شادی دھوم دھام سے کر لوں گی۔ لیکن مجھے ذرا بھی علم نہیں تھا کہ تم واپس آ جاؤ گے۔ مجھے ابھی بھی یہی لگ رہا تھا کہ تم واپس آ کر طلاق کا ہی مطالبہ کرو گے۔ لیکن اب رخصتی، وہ یہ بول کر خاموش ہو گئی تھی اور میرا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو دیکھ کر اپنا دل تھام چکا تھا، اس کو میرا بھائی اپنانا چاہتا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی دادو میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو بیٹا، میں مانتی ہوں وہ تمہاری بیوی ہے، لیکن جس طرح سے تمام نظام کو عفان نے سنبھالا تھا، میں اس کی بات کو اہمیت دینے کی حامل ہوں۔ میں مہرین سے پوچھوں گی، وہ تم دونوں بھائیوں میں سے جس کا بھی انتخاب کرے گی، میں مہرین اس کو دے دوں گی۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میں دادو کی باتیں سن کر چپ ہو گیا تھا۔ مجھے بھی پورا یقین تھا کہ مہرین کبھی بھی میرا ساتھ نہیں اپنائے گی۔ اتنے ٹائم سے وہ عفان کے ساتھ رہ رہی تھی، یقیناً دونوں کے بیچ محبت کا رشتہ بھی ہوگا، تبھی تو عفان نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی۔ لیکن حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب دادو نے میرے اور عفان کے سامنے مہرین سے رشتے کا پوچھا تھا اور مہرین نے خاموشی سے میرے حق میں جواب دیا تھا، میں اپنے شوہر سے طلاق لینا نہیں چاہتی۔ میں حیرانگی سے مہرین کو دیکھا تھا اور پھر عفان کو، جس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ عفان بھی دادی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں صرف اور صرف مہرین کی زندگی میں خوشیاں لوٹانا چاہتا تھا، اسی لیے اس سے شادی کا خواہشمند تھا۔ لیکن جب اس کا شوہر واپس آ چکا ہے تو میں کوئی نہیں ہوتا اس کی زندگی میں داخل ہونے والا۔ بھابھی کی نظر سے دیکھا ہے، یہ تجھ سے بھائی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور جب ہم تینوں بالکل تنہا رہ گئے تھے، میں نے یہی سوچا تھا کہ میں مانو کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن میرا دل اس بات کے لیے بھی بالکل نہیں مان رہا تھا، اور آج میں بہت زیادہ خوش ہوں
کہ بھائی واپس آ گیا ہے اور مانو کی زندگی میں پھر سے خوشیاں آئیں گی، اور ہم سب ایک دوسرے کے سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پھر سے زندگی کی طرف آئیں گے، کیونکہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ میں تو اپنی دوست کی بہن رحیلہ کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن حالات اور صدموں نے اس قدر مجبور کر دیا کہ مجھے اپنا فیصلہ بدلنا پڑا تھا۔ اور دادی، میں جانتا ہوں کہ بھائی کے ساتھ ساتھ میری بھی شادی کر دی جائے تاکہ یہ گھر بھرا بھرا لگے، ہر طرف زندگی اور کہہ کے گونجے۔ مجھے وحشتوں سے خوف آنے لگا ہے۔ جبکہ دادی نے بھی سکون کا سانس خارج کیا، اور مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے خوشی سے عفان کو سینے سے لگایا تھا، جبکہ دادو نے مہینے کے آخری جمعے میں میری اور مہرین کی رخصتی کروا دی تھی، اور ساتھ ساتھ عفان اور رحیلہ کا نکاح بھی کر دیا تھا۔ جو وقت گزر چکا تھا میں اسے واپس تو نہیں لا سکتا تھا، لیکن اب میری زندگی کا مقصد عفان، دادی اور مانو کو خوش رکھنا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے میری غیر موجودگی میں بہت بڑا دکھ جھیلا تھا۔ لیکن جو غلطی میں نے کی ہے، میں آپ سب سے ہی التجا کرتا ہوں کہ ایسی غلطی اب کبھی بھی مت کرنا۔ اپنے والدین سے کبھی بھی ناراض ہو کر قطع تعلق نہ کرنا، کیونکہ والدین ہمیشہ زندہ نہیں رہتے۔